अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप में हम इमरान खान के जो केसेस हैं उनके हवाले से बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो जजेस ट्रांसफ़र हुए थे, 3 जजेस का तबादला हुआ था, उन्होंने चैलेंज कर दिया, किधर चैलेंज किया उसके ऊपर भी बात होगी, और आखिर में फिर हम अमरीका और ईरान की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो इमरान खान के केसेस हैं उनसे आगाज़ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ 190 मिलियन पाउंड केस उसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मौतली की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, और सज़ा मौतली की दरखास्त पर समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने इस्तफसार किया बैरिस्टर सलमान सफदर से कि भाई आप दलाइल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही है इस हवाले से, और उनका यही कहना था कि भाई सज़ा मौतली की जो दरखास्तें हैं ना उसके ऊपर पहले जो है ना वो दलाइल होने चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से ये बताया गया है कि भाई इमरान खान का कहना है कि उनको 22-22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, और इमरान खान ने जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी सेहत के ऊपर भी कंसर्न शो किया है कि उनकी सेहत भी ख़राब है और इस तरह के मामला थे, जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से ये पूछा गया कि भाई आप दलाइल क्यों नहीं दे रहे, तो बैरिस्टर जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा कि अपील सुनने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इससे पहले सज़ा मौतली पर फैसला कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या आपको अपील पर दलाइल के लिए नहीं रखा गया, जिस पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर यानी जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने कहा है कि पहले सज़ा मौतली की दरखास्तों पर दलाइल दें। ऑब्वियसली ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो पूरा दिन कोर्ट में चलती रही हैं। अब जो कुछ भी होगा वो पीर को होगा, अगले हफ्ते होगा। इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो फ़िलहाल कोई आगे चीज़ें नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है जब समाअत दोबारा होगी तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर होगा, जो भी कुछ होगा वो भी आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, दूसरे केस की फटाफट बात कर लेते हैं, और वो है भाई फॉरेन फंडिंग केस। बैंकिंग जराइम कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई, जिस पर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने चैट जीपीटी से मुआवनत लेने का तस्करा किया, और समाअत के दौरान जो इमरान खान के वकील हैं फताउल्ला बरकी, उनका कहना था कि चालान अभी तक हमें नहीं मुहैया किया गया, जिस पर जो जज हैं अब्दुल गफूर, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि भाई केस का चालान तो आ गया है। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने अदालत को बताया कि चालान जमा करवा दिया गया है, रजिस्ट्रार की जानिब से स्क्रूटनी ऑल्दो जारी है। जो इमरान खान के वकील हैं उनका कहना था कि रजिस्ट्रार अभी तक चालान की जो स्क्रूटनी है वो ही कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बारे में मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, जिस पर प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक शाहिद ने कहा कि भाई उन्हें मालूम नहीं कि खुसूसी अदालतों में चालान की सिक्योरिटी रजिस्ट्रार करता है, ये चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो इनको मैं क्या ही जवाब दूं। इमरान के वकील का कहना था कि मुझे बताया तो जाए कि किस कानून के तहत जो है ना वो रजिस्ट्रार चालान की स्क्रूटनी कर सकता है। मैंने चैट जीपीटी से भी रजिस्ट्रार की जानिब से स्क्रूटनी का पूछा है, चैट जीपीटी ने तो बताया नहीं। प्रोसिक्यूटर मुझे स्क्रूटनी का जो है ना वो बता दें। तो जो प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक हैं उन्होंने कहा आपको यहाँ समझाने के लिए मैं नहीं आया, और उसके बाद वो कमरा अदालत से चले गए। तो अदालत को बताया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। बाद अदालत ने जो केस की मजीद समाअत थी वो 11 मई तक मुलतवी कर दी, यानी जो दोनों समातें हैं 190 मिलियन पाउंड वाली भी और फॉरेन फंडिंग केस वाली भी, ये अब जाहिर सी बात है जब इनकी समातें होंगी तो इनके ऊपर फर्दर जो है ना डेवलपमेंट्स सामने आएंगी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वो ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था कुछ दिन पहले। हमने आपको बताया भी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनका तबादला किया गया था। तो अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि 3 जजेस के तबादलों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजेस ने अपने तबादले जो है ना वो चैलेंज कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वकील हामिद खान के जरिए आईनी जो दरखास्त है वो दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये आइन के मुनाफी हैं, यानी आइन के अगेंस्ट हैं। अच्छा जी, अब हुआ इस तरह से है, दरखास्त में कहा गया है कि जजेस के जो तबादले हैं वो आइन के आर्टिकल 2A की खिलाफ वर्जियाँ और इस अमल में शफाफियत का शदीद जो है ना फुकदान पाया जाता है। इसके अलावा कहा गया है कि तबादलों की वजूहात भी वाज़ेह नहीं की गई, जिससे अदालती निज़ाम पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है। दरखास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार समाअत किसी सूरत वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत चूँकि 27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम की गई है, इसलिए वो इन मामलात की समाअत की मजाज नहीं। ये तो उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल
آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بھائی جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، بابر ستار ہیں اور جسٹس سمن جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ تبادلے کیے گئے تھے لاہور، پشاور اور سندھ میں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اب یہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. اب جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے اوبویسلی ترمیم کے بعد کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہی یہ تمام تر کیسز جو ہے نا وہ سن سکتی ہے. سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس میں اب یہ درخواست نہیں جا سکتی، لیکن ان کا بہرحال ایک اپنا موقف ہے جو قانونی ماہرین نے کہا وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اب پاکستان میں جو ہے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائزز جو ہے نا وہ انکریز ہونے لگی ہیں. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پاکستان میں بھی ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، تو تیار ہونا پڑے گا اس کے لیے کیونکہ مہنگائی مزید بڑھے گی. پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائزز انکریز ہوتی ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہر چیز پہ آ جاتا ہے. کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اسکولوں کی فیسوں بھی بڑھا دی، ہر طرح سے جو ہے نا وہ بوجھ عوام کے اوپر آ جاتا ہے. تو ممکنہ طور پر پرائزز جو ہے نا وہ انکریز آج ہو جائیں گی، جس کے بعد تمام تر جو باقی چیزیں ہیں ان کی بھی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں. وہ کوئی کہے یا نہ کہے وہ بڑھ جاتی ہیں خود سے ہی. پاکستان کی بات ہو گئی، اب امریکہ ایران کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ تو اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے بھی بھرپور جو ہے نا وہ ری ایکشن سامنے آ رہا ہے. اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کی بات کرنے سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا، جنہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں، چاہے نئے پلان پر ہوں یا پھر پرانے. اور انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جو پیچیدہ مسائل ہیں، کمپلیکیٹڈ جو ایشوز ہیں، ان کے مسائل کے لیے مذاکرات پر مبنی سفارتکاری پر ہی یقین رکھتے ہیں. پاکستان کی ایفرٹس کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اوبویسلی زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان نہیں بتا سکتا ان مذاکرات کی، لیکن مذاکرات پاکستان جو ہے نا کبھی بھی تفصیلی نقطے میڈیا میں بیان نہیں کرتا. یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. اوبویسلی دونوں طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو پھر وہ جو مسائل آلریڈی بہت زیادہ مسائل ہیں تو وہ پھر مزید کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. صدر ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک امریکی نیوز ویب سائٹ ہے اس کو بتایا ہے، ٹیلی فونک ان سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کی بحری جو ناکہ بندی ہے وہ ختم نہیں کریں گے جب تک ایران جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کو دور کرنے والے معاہدے پر آمادہ نہیں ہو جاتا. یہ تو 2-3 دنوں سے جو بھی اسٹیٹمنٹس امریکی صدر کی آ رہی ہیں اس کے اندر وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بحری ناکہ بندی تو نہیں ختم ہوگی. ایران کی یہی تھی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جو ٹاکس کا ہونا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے آپ جو ناکہ بندی ہے اپنا ہرمز کی اس کو بند کریں، ختم کریں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ٹاکس ہو سکے. اچھا جی، صدر ٹرمپ نے مزید یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حالیہ جو پیشکش ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی، یہی والی آبنائے ہرمز کو کھولنے والی، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی بات کی گئی تھی کیونکہ اس سے جوہری مسئلے پر بات چیت مؤخر ہو جاتی ہے. ایران نے یہی کہا تھا کہ آپ کھولیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ فیز میں جو ہے نا وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹمنٹ امریکہ صدر کی جانب سے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل پر انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا ایک نقشہ جو ہے نا انہوں نے جاری کیا ہے اور اسے انہوں نے نیا نام آبنائے ٹرمپ دیا ہے. اس کے اوپر جو ایرانی وزیر خارجہ ان کی طرف سے سخت ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ خلیج میں بے امنی کو مزید بڑھائے گی اور اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ بحری ناکہ بندی مسلط کرنے یا بین الاقوامی قوانین سے متصادم کوئی بھی جو ریسٹرکشنز ہیں عائد کرنے کی ہر جو کوشش ہے اس کو ناکامی ہی ہوگی. اور اس طرح کے اقدامات نہ صرف علاقائی سلامتی کے فروغ میں ناکام رہیں گے بلکہ در حقیقت جو کشیدگی کا باعث بنیں گے اور خلیج میں استحکام کو بھی نقصان پہنچائیں گے. یعنی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا باز رہیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. اچھا، جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان ان کا ہی ذکر کر رہی ہوں. انہوں نے جاپانی جو پی ایم ہے ان سے ٹیلی فونک بات کی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے رویے میں تبدیلی کے بعد جو ایران ہے وہ سفارتکاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بیسیکلی ایران کی وہی کنڈیشن ہے اپنا ہرمز والی، اور اس کو تو صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ ریجیکٹ آلریڈی کر چکے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو اطلاعات آ رہی ہیں
اور ممکنہ طور پر اس کے بارے میں ابھی بہت زیادہ ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آئیں. وہ یہ ہے کہ بھئی امریکی جو فوجی قیادت ہے وہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے منصوبے پر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو بریفنگ دینے جا رہی ہے. اس حوالے سے کافی زیادہ خبریں جو میں نے بھی پڑھی، ریسرچ کی، جتنی بھی تحقیق کی، تو اس میں زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں آ رہی، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے ایران کے حوالے سے، اور کوئی ایسا فوجی کارروائی جس کو کہا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو تفصیل سے جو ہے نا وہ بریفنگ دی جائے گی کہ کس طرح سے کارروائی ہوگی، کیا ہوگا. اوبویسلی اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور سفارتکاری کا جو عمل ہے اس کو بھی شدید دھچکا اس سے پہنچے گا. یہ جو ہے نا کوئی اچھا اور عقل مندانہ سٹیپ امریکہ کی جانب سے نہیں ہوگا اگر یہ اٹھایا جائے، اور اس کو ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے. آخر میں بات کر لیتے ہیں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر لالچ کی بنیاد پر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے لیے ایک نیا باب تحریر کیا جا رہا ہے. خلیج فارس کا جو روشن مستقبل وہ امریکہ سے پاک ہوگا. اوبویسلی انہوں نے امریکہ کو کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا اس خطے کے جو روشن مستقبل میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اچھا، انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ خلیج فارس میں عدم تحفظ کی بنیاد کی جو وجہ ہے وہ یہاں پر امریکہ کی موجودگی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی جو اڈے تھے وہ نہ تو خود کی اور نہ ہی خطے کی دیگر جو ممالک ہیں ان کی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خلیج فارس کے خطے کو محفوظ بنائے گا. یعنی ایران نے یہ مکمل طور پر ٹھانی ہوئی ہے کہ اگر بحری ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی تو پھر ایران جو ہے بھرپور اس جواب دے گا. جبکہ دوسری طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جو بات کی ہے کہ جس طرح سے شاید امریکہ بھی کچھ پلان کر رہا ہے اٹیکس کے حوالے سے، تو دیکھنا ہوگا کہ آگے جو ہے نا وہ کیا بات مذاکرات کی طرف جاتی ہے، دوبارہ ٹیبل کے اوپر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یا پھر سے وہی کشیدگی جو چند دن پہلے تک برقرار تھی دونوں ممالک کے درمیان، وہی اٹیکس جس طرح سے ہو رہے تھے، کیا وہی سلسلہ جنگ کا دوبارہ شروع ہو جائے گا. آخر میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ بھائی عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ایران پہ تو پڑ رہا ہے. ایران میں بھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو پورا خطہ ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. جس طرح سے میں پاکستان کا بھی ذکر کر چکی ہوں، پاکستان میں بھی تیل مہنگا ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، اور اسی طرح جو باقی ممالک ہیں ادھر بھی جو ذخیرہ ہے وہ بہت کم رہ چکا ہے. پاکستان میں بھی ذخیرہ کم ہے، ایران میں بھی، اور اسی طرح باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی پرابلم کا سامنا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالا جائے. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.